نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ آج الحمدللہ نماز تراویح کے اندر سورۃ النساء کا اکثر حصہ تلاوت کیا گیا اور ہم نے الحمدللہ سماعت کیا۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی ترتیب توقیفی یعنی اس کتابی ترتیب کے مطابق چوتھی سورت اور تیسری طویل ترین سورت۔ اس سورہ مبارکہ کے رکوع 24 ہیں۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران کے رکوع 20 تھے، لیکن طوالت سورہ آل عمران کی زیادہ ہے۔ آیات اس کی 176 ہیں اور مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ نساء خواتین یا عورتوں کو کہا جاتا ہے، چونکہ سورہ مبارکہ میں نساء کا لفظ کئی بار استعمال ہوا اور اس میں خواتین سے متعلق احکامات ہیں، حقوق و فرائض کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ایک بات اگر ہم بنیادی طور پر سمجھ لیں تو اس پوری سورت کے احکامات کو 176 آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوا، جو کہ پورے قرآن مجید کا مقدمہ ہے، ابتدائیہ ہے۔ پھر سورۃ البقرہ ہے، جس میں یہود بنی اسرائیل کی مذمت کے ضمن میں پوری امت مسلمہ کے لیے عمل سے متعلق عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات کوئی شعبہ نہیں جس سے متعلق سورہ بقرہ میں کوئی حکم موجود نہ ہو، لیکن روئے خطاب بنی اسرائیل کی طرف زیادہ تھا۔ پھر سورہ آل عمران ہم نے سماعت کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں نصارہ کی طرف، مسیحیوں کی طرف خطاب زیادہ تھا، لیکن دیگر احکامات بھی ظاہر ہیں موجود تھے۔ اب یہ اصلاح کا رخ یہود سے، نصارہ سے ہٹ کر اس تیسری سورہ مبارکہ کے اندر خاص طور پر جو مسلمان معاشرہ ہے، اس مسلمان معاشرے سے یہ سورہ نساء خطاب کرتی ہے، مسلمان معاشرے کو ایڈریس کرتی ہے، اس لیے کہ جب تک مسلمانوں کے معاشرتی طور پر اصلاح نہیں ہوگی تب تک مسلمان نہ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اسلام مسلمانوں سے باہر دوسرے قوموں کے اندر پہنچ سکتا ہے۔ تو اصلاح عرب ہے، اصلاح معاشرہ ہے۔ اب اصلاح معاشرہ کے اندر بہت سارے پہلو ہیں۔ اب ایک انسان کا تعلق، اب بحیثیت انسان، ہر انسان کا تعلق اس کے ماں باپ سے ہے، اس کی بیوی سے ہے، اس کی اولاد سے ہے، اس کے رشتہ داروں سے ہے، خاندان، برادری، قوم سے ہے، اس کے ہمسایوں سے اس کے تعلقات ہیں، اور پھر اس مسلم معاشرے کے اندر رہنے والوں میں مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، ان میں بے دین بھی ہوں گے، ان میں مخالف دین کے لوگ بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، اور کچھ اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کا نام صرف زبان سے لیتے ہوں، دل میں ایمان نہ اترا ہو، جن کو منافقین قرآن نے کہا۔ اب دیکھیے، یہ ایک انسان کے اس کے حلقے میں، اس کے اس دائرے کے اندر بہت سارے لوگ آ چکے ہیں۔ اب اس انسان کا تعلق ان تمام لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اس انسان کی اپنی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے؟ اب اس انسان سے مراد میں بھی اور آپ بھی، دنیا کا ہر انسان۔ کیا جیسے میرا جی چاہے، کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی عقل اور اپنی ذاتی خواہش کے مطابق اپنے پورے اس معاشرے کے ساتھ
جس میں سب لوگ شامل ابھی عرض کیے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ مرضی سے ان سے تعلق رکھ سکتا ہوں؟ کیا کسی انسان میں اتنی سکت ہے کہ وہ ان لوگوں کے حقوق پورے انصاف کے ساتھ ہر ایک کے مرتبے کے مطابق ان کو حقوق دے سکے؟ کیا کوئی اتنا پڑھا لکھا، اتنا عقل مند، اتنا ذی شعور انسان ہے کہ اس کو وحی کی ضرورت پیش نہ آئے؟ کیا کوئی، چلو ایک انسان نہیں، کیا کوئی پورا معاشرہ ایسا مل سکتا ہے کہ جو 100% ایسا زبردست نظام دے، ایسا ایکوریٹ سسٹم عطا کرے کہ جس میں پورے معاشرے میں سے ہر انسان کو اس کا جائز حق مل جائے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ کسی ایک انسان یا پورے معاشرے کے بس میں یہ بات ہوتی تو اللہ رب العزت سورہ نساء نازل ہی نہ فرماتا، اس کی پھر ضرورت نہیں تھی۔ پھر انسانوں کو کہا جاتا کہ بس تم خود ہی اپنی عقل، اپنا شعور، اپنا فہم استعمال کرو اور تم خود ہی حقوق بھی ڈیسائیڈ کر لو، فرائض بھی تم طے کر لو اور بس زندگی گزار لو۔ تو چونکہ نہ یہ خواہش نفس پر منحصر بات ہے، نہ یہ انسانی عقل سے یہ قضیہ حل ہو سکتا ہے، اس مسئلے کا حل صرف قرآن مجید یعنی وحی الہی کے اندر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس وحی الہی کے ذریعے سے ماں باپ کے حقوق کا دائرہ متعین فرمایا، بیوی انسان کی شریک حیات، اس کا ایک عظیم دائرہ اس سورہ مبارکہ نے متعین فرمایا، اولاد کے حقوق کا دائرہ متعین فرمایا، ہمسایوں کے حقوق کا دائرہ متعین فرمایا۔ یہ جتنے دائرے ہیں انسانوں کے حقوق کے یعنی اسلامی معاشرے کے، ان دائروں سے متعلق 100% سے زیادہ، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی ناانصافی نہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں، کسی کے ساتھ بدخواہی نہیں، کسی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کے حقوق ایک انسان پہ جو عائد کیے وہ 100% انصاف، رحمت اور شرافت، امانت، دیانت کے ساتھ عطا کر کے پورا پیکج سورہ نساء کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا۔ اب انسان ان باتوں پہ کب عمل کرے گا؟ آج سب کو پتہ ہے کہ بیٹی کا حصہ وراثت میں ہوتا ہے، کہ ایسا مسلمان دیتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ سورہ نساء میں بہن کا حصہ وراثت میں فرض کیا گیا ہے۔ بیوی کے یہ حقوق ہیں، نان نفقے سے لے کر وہ تمام یہ بیوی کے حقوق ہیں، کہ تمام مسلمان ادا کرتے ہیں۔ علم سب کو ہے، ادا سب سے نہیں ہوتے یا نہیں کرتے۔ تو یہ جو حقوق اور فرائض کا جو چیپٹر ہمیں سمجھایا گیا، یہ ہمارے علم میں تو ہے، شاید اکثر باتیں ہمارے علم میں ہوں گی معاشرتی، ہمسائے کے ساتھ سلوک کیا ہونا ہے، چاہے وہ عارضی ہمسایہ ہو، چاہے وہ مستقل ہمسایہ ہو، ان باتوں پر علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو اسلامی معاشرت ہمیں عطا کی گئی تھی، جس کا بنیادی حصہ سورہ نساء کے اندر ہے، یہ اسلامی معاشرت ہماری مسلم سوسائٹی میں نظر نہیں آتی۔ کئی لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم سے اچھے تو وہ غیر مسلم ہیں، کہ ان کے معاشروں میں وہ معاشرت نظر آتی ہے جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات کتنی حد تک، کس حد تک درست ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت سمجھنا یہ مقصد ہے کہ جو حقوق ہمیں بتائے گئے، چاہے وہ معاشرت کے ہیں، چاہے وہ معیشت کے ہیں، چاہے وہ وراثت کے ہیں، چاہے وہ اور حقوق ہیں، ان حقوق پہ عمل کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہو رہا، اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اس وجہ کا حل بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا یہ دل ہے، اس دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کا جذبہ، اور تیسری چیز قرآن سے تعلق، اور چوتھی چیز اپنے مرنے کے بعد کی زندگی میں حساب و کتاب کا یقین، یہ چار باتیں، اللہ رسول کی محبت و اطاعت اور قرآن سے تعلق اور اپنی مرنے کے بعد کی زندگی میں جواب دہی کا احساس اور یقین، جب تک یہ چار باتیں کسی ایک انسان کے دل میں 100% نہیں بیٹھ جاتی، وہ ان باتوں پہ عمل پیرا نہیں ہوگا، نام کا مسلمان ہوگا لیکن اس کا کام مسلمانوں والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک اگلی بات۔ اب پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں جہاں حقوق بیان کیے کہ فلاں فلاں کے یہ حقوق ہیں،
وہاں اس مرض کا علاج بھی خود ہی ڈیسائیڈ کیا، خود ہی طے کیا۔ یہ جو بیماری ہے اللہ رسول کی باتوں پہ ایمان یقین نہ رکھنے کی، آخرت کو بھلانے کی، کتاب اللہ سے دور ہونے کی، تو یہ سورہ مبارکہ جا بجا کئی مواقع پر بار بار ہمیں یہ صورت ہمیں تلقین کرتی ہے کہ دیکھو یہ جو ہم وراثت تم پہ فرض کر رہے ہیں، باپ کا یہ حصہ ہے، ماں کا یہ ہے، بیوی کا ہے، یہ شوہر کا حصہ ہے، یہ بیٹے کا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ عصبات کا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تم پہ جو فرض کی نا، یاد رکھنا یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کر دی گئی ہیں۔ یعنی اب بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، یہ اختیار ختم ہو چکا ہے۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، صرف ایک ہی اختیار ہے، وہ یہ کہ ایمان قبول کر لیا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح پھر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، آپس کے حقوق و فرائض ہیں، پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے حقوق و فرائض ہیں، پھر ہمسایوں کے ساتھ ہیں، خاص طور پر معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں، جو معاشرے میں ظلم و ستم سہتے ہیں، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ جب جب اسلام غالب نہیں ہوا تو یہ طبقات پستے ہیں، یہ آٹے کی چکی کی طرح، اس گندم کئی کے باجرے کے دانے کی طرح یہ ظلم کی چکی میں ہمیشہ پستے ہیں اور پستے رہیں گے جب تک یہ قرآن اور اسلام کا نظام صحیح معنی میں رائج نہیں ہوتا۔ کمزور طبقات، ان میں غلام ہے، کمزور طبقات میں ان میں مزدور ہے، غریب ہے، محتاج ہے، ان کمزور طبقات میں ایک یتیم طبقہ ہے، یتیم بچے۔ یتیم کسے کہتے ہیں کہ جو بچہ یا بچی، جو بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، ابھی وہ نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، نابالغ بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے، سایہ سر سے اٹھ جائے، قرآن اس بچے کو یتیم کہتا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ یتیموں کے حقوق کی محافظ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ایک اپنی فوج کھڑی کر دی ہے اس صورت کے اندر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کی۔ زمانہ جاہلیت میں تو ہوتا ہی تھا، آج کے زمانہ جاہلیت میں بھی جہاں یہ نظام نہیں ہوگا وہاں لوگ یتیموں کا مال کھا پی جائیں گے، اور اوروں سے گلہ تو انسان بعد میں کرے، اپنوں سے گلہ پہلے ہوتا ہے کہ اپنے یتیموں کا مال کھا پی جاتے ہیں۔ سگے خونی رشتہ دار کہ جن کا فرض تھا یتیموں کے ایک ایک پائی کی حفاظت کرنا، اگر وہ اس کے باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے، کوئی گاڑی چھوڑی ہے، کوئی زرعی رقبہ چھوڑا ہے، کوئی زیور چھوڑا ہے، ایک ایک پائی کی حفاظت کرنا جن ولیوں، جن اولیاء، جن خاندان کے بڑوں کا فرض تھا، وہی اس یتیم کی وراثت پہ شب خون مارتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اس کا دفاع کرتا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ دیکھیے جب تک کسی معاشرے میں یتیم، عورت، بیوہ خواتین، محتاج، کمزور، ان کمزور طبقات کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، ان کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا، تو وہ معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا۔ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات فرمائی اور کہا کہ دیکھو جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں نا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وہ جہنم کی آگ ہے، وہ سب چیزیں جہنم کی آگ بنیں گی جو وہ یتیموں کا مال ناحق کھائیں گے۔ تو دیکھیے اس سورہ مبارکہ نے ہمیں آخرت یاد دلائی کہ دیکھو یہ جو انسانوں کے حقوق ہیں یہ ادا کرنے، کیونکہ اللہ نے فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر آخرت ہمیں یاد دلائی کہ ان حقوق میں حق تلفی کرو گے تو پھر آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ اکثر نکاح کے خطبے میں ہم نے سنی ہوگی، اور جس کو بھی آپ نکاح کا کہیں ان کو یہ ضرور ایک درخواست، ایک مشورہ دوں گا کہ ان سے کسی پڑھے لکھے انسان کو اس فریضے کے لیے مقرر کریں تو ان سے ضرور کہیں کہ سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے نا، چاہے اس کی تشریح تفسیر صرف 5 منٹ میں اس نکاح کی محفل میں بیان کر دیں، ہو سکتا ہے کسی ایک بندے بشر کے دل میں یہ بات اتر جائے، ان کی زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے کہ اس سورۃ النساء کے اندر
عرض کیا کہ جو انسانوں کے حقوق ہے یہ ادا تب تک نہیں ہوں گے جب تک اللہ، رسول، آخرت، قرآن، یہ 4 باتیں دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اب اس میں اللہ نے کیسے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ رب العزت نے سورت کا آغاز ہی دیکھیے کیسے کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، انہی سے یعنی آدم سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان سے پھر بہت سارے مرد اور عورتیں پوری دنیا میں پھیلا دیے، اربوں آئے، موجود، آئندہ آتے رہیں گے، لاتعداد انسان، 2 سے چلائے۔ واتقوا اللہ، پھر دیکھیے کہا اللہ سے ڈرو۔ اب حقوق بندوں کی تعلق انسانی تعلقات کی بات چل رہی ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک اربوں کھربوں انسان ہیں۔ اب ان انسانوں کا جو آپس میں ریلیشن ہے، انسانیت کا ریلیشن، آدمیت کا تعلق، اس تعلق کو نبھانے کے لیے خالق یہ نہیں کہتا کہ تم آپس میں تعلق، خالق کہتا ہے تم ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کے تم اپنے حقوق مانگتے ہو اور اپنی رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، ڈرو۔ والارحام کا مفہوم یہ ہے کہ رشتہ داری، تعلقات ختم کرنا، جس کو قطع تعلقی کہا جاتا ہے۔ مسلمان رشتہ داری سے کبھی تعلق ختم نہیں ہو سکتا، چاہے رشتے ناتے ہوں، چاہے رشتے ناتے نہ ہوں، چاہے ہو کے ٹوٹ جائیں، چاہے ٹوٹ کے پھر جڑ جائیں، کسی بھی صورت میں، چاہے قتل و غارت ہی خدا نہ خواستہ کیوں نہ ہو جائیں۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ جو خونی رشتے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہم نے خود نہیں طے کیے۔ کسی دنیا کے ایک انسان نے خود اپنے کسی گھرانے کو منتخب نہیں کیا دنیا میں آنے سے پہلے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ برادری، یہ گھر، یہ فیملی میں نے خود منتخب کی تھی تو میں یہاں آیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی گود میں اللہ اس کو ڈالتا ہے، تو یہ 100% اللہ کا انتخاب ہے۔ ماں باپ اللہ نے بنائے، میاں بیوی کا تعلق اللہ نے قائم کیا، اولاد کا تعلق اللہ نے قائم کیا، بہن بھائیوں کا تعلق اللہ نے قائم کیا، یہ چچا، یہ ماموں، یہ تایا، یہ خالو، یہ پھوپھی، یہ خالہ، یہ سب رشتہ دار، یہ سب تعلقات اللہ تعالیٰ نے قائم کیے۔ تو جب اللہ نے قائم کیے، ایک چیز اللہ نے قائم کی، تو انسان کون ہوتا ہے اس چیز کو توڑنے والا؟ جیسے اللہ نے یہ آسمان زمین قائم کیے، اب ایک انسان اس کام میں مگن ہو جائے کہ میں زمین کو 2 ٹکڑے کر کے چھوڑوں گا، تو وہ ایسا کر تو نہیں سکتا، خود دنیا سے چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جو یہ رشتہ داریاں بنائیں، یہ جو انسانوں کے آپس میں تعلقات جوڑے، حقوق و فرائض کا جو نظام ہم پر لاگو کیا، ان کو توڑنے والا خود ختم ہو جائے گا۔ یہ تعلقات، یہ برادریاں پھر ایسے ہی چلتی رہیں گی قیامت تک۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ساتھ ہمیں یہ باور کروایا گیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ دیکھو اللہ تم پر خود نگران ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ میرے فرشتے نگران ہیں اور میرے پیغمبر یا تم پر نگران ہیں، کتاب تم پر نگران ہے، یہ آسمان و زمین، رات اور دن تم پر نگران ہے۔ خود اللہ رب العزت تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ کس بات کی نگرانی ہے؟ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہم سن چکے ہیں، اس کو سمجھے اور مانے بغیر تراویح، نماز، فرائض، رمضان کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس قدر اہم تعلیمات اللہ رب العزت نے ہمیں کس بارے میں دی ہیں؟ یہ تعلیمات ہیں رشتہ داریاں نبھانے کے بارے میں، ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، رشتہ داریاں، تعلقات۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر بندے یہ حقوق ادا کریں گے۔ اس لیے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان باتوں کو نہیں مانتا، تو یہ 100% گارنٹی، یقینی بات ہے کہ اس کا اللہ پہ یقین صحیح نہیں ہے، وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ مومن ہو اور کسی کی حق تلفی کرے۔ دوسری بات، بندوں کے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جو اس سورہ مبارکہ نے ہمیں بطور نسخے کے دی ہے، ایک میڈیسن ہے، ایک دوا تجویز کی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ گہرا تعلق ہونا۔
جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا کہ تم دیکھو اللہ تم پہ نگران ہے، توحید کا حکم ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا حکم ہے، اطاعت کا حکم ہے، بار بار اس صورت میں آیا۔ جہاں یہ فرمایا کہ جو شرک کرے گا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شیطان تم پر کیسے حملے کرتا ہے، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ قسمیں اٹھائی ہے کہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے قرآن اس صورت میں بیان کرتا ہے۔ وہی حضور کے بارے میں قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ دیکھو تم اس وقت تک کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر فیصلہ نبی کے سپرد نہیں کر دیتے۔ اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں، ذاتی جھگڑے ہیں، ذاتی معاملات ہیں، تم نے ہر فیصلہ، جب بھی تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی حق کے لین دین میں کوئی معاملہ اٹھ کھڑا ہو، تو تمہارا فرض بنتا ہے اگر تم مومن ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اس مسئلے کو پیش کرو، جو وہاں سے تعلیم ملے بس آنکھیں بند کر کے کہو کہ یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے نبی کی بات کو مان لیا۔ اگر یہ جذبہ دل میں نہیں ہوگا تو خالی قانون کی لاٹھی سے لوگوں کو ہنکا کر حقوق ادا نہیں کروائی جا سکتے۔ تو یہ دوسرا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اطاعت کے بعد رسول سے محبت اور اطاعت کرنا اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے کہ جب انسان اللہ رسول کو ماننے کے بعد اب ان کی تعلیمات اور فرامین کے لیے رجوع کرے گا قرآن مجید سے۔ اب قرآن مجید کی اس تعلیم کو پروردگار عالم بندوں پہ فرض کے طور پہ عائد کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، رحمت کے ساتھ انسانوں کو قرآن کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ پوری سورہ مبارکہ میں جا بجا مختلف پہلو بدل کر، اسلوب تبدیل کر کے خالق نے سینکڑوں مرتبہ، اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہے، اس سورہ مبارکہ میں ہمیں بڑی محبت سے ہمیں تعلیم دیے کہ دیکھو اس قرآن کی طرف آ جاؤ، اس اللہ کے فرمان پہ غور و فکر کرو۔ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ہے، جب تک یہ تیسرا کام نہیں ہوگا تو تب تک ہمیں ایک دوسرے کے ان حقوق کا جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ حقوق ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ تو آج ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر جہاں حقوق اللہ پامال ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہاں جو بندوں کے حقوق کی پامالی ہے، اس حقوق کی پامالی کا چرچا تو بہت ہے، حقوق علم سب کے علم میں ہیں، لیکن عمل کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا علاج بھی پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا۔ اور پھر دیکھیے انسان کے لیے زہر قاتل ایک چیز ہے، قطع تعلقی، حق تلفی، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، قطع تعلقی، ناراضگیاں، ان سب چیزوں کو قرآن نے بڑی حکمت کے ساتھ انسانوں سے دور کیا، لیکن ایک چیز ابھی بھی باقی ہے، اس چیز کا نام ہے حلال اور حرام کی تمیز کا اٹھ جانا، کہ انسانی رشتوں کے لیے زہر قاتل ہے حلال و حرام کی تمیز کا اٹھ جانا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اس صورت میں اس خطرناک طوفان کا راستہ بھی اس میں بند کیا، اور پروردگار عالم نے خود رشتہ داریاں طے کر دی ہیں کہ دیکھو حرمت علیکم، تم پر نکاح کرنا حرام کر دیا گیا، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، فلاں سے۔ اللہ نے پوری ایک فہرست بیان کر دی کہ یہ محرم رشتہ داریاں ہیں، یہ غیر محرم ہیں، ان سے نکاح حرام ہے، ان سے نکاح حلال ہے۔ اب نکاح جن سے حلال ہے تو وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ پروردگار عالم نے اس صورت میں نکاح کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ ایک پاک دامن، ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکے، ایک پاکیزہ معاشرہ۔ تو قرآن نے ان لوگوں کی یہاں پر تعریف کی ہے کہ جو لوگ نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ پاک دامن رہیں۔ تو جب بھی کوئی مرد نکاح کرے مسلمان، اس کی نیت ہی ہو کہ تاکہ میری پاک دامنی کی پہرے داری ہو جائے، نکاح پہرے دار ہے،
پاک دامنی کا۔ تو پروردگار عالم نے یہاں تعریف کی ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، صرف سفلی جذبات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پاک دامن رہنے کے لیے۔ وہ مرد محسن ہیں صواد کے ساتھ، وہ عورتیں محسنات ہیں صواد کے ساتھ، کہ جو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں۔ تو یوں یہ سورہ مبارکہ ہر لحاظ سے ہمارے اس اسلامی معاشرے کو وجود عطا کرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیے، اسلامی معاشرہ اگر اس پہ عمل کیا، اللہ کرے اگر ایک مثال کہیں قائم ہو جائے، کوئی سوسائٹی، کوئی گھرانہ، کوئی محلہ، کوئی گلی، ایک محلہ سوسائٹی ایسی بن جائے کہ جو اس اسلامی معاشرت کے سانچے میں اللہ کرے کہ ڈھل جائے، پھر بھی ایک خطرہ باقی ہے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں، اس اسلامک سوسائٹی کے اندر ہو سکتا ہے غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی رہتے ہوں جو نہ قرآن کا نظام مانتے ہیں، نہ دین کی روح کو مانتے ہیں، نہ ہی انسانی صحیح فطرت کے وہ قائل ہیں، ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہوں، وہ قرآن، اللہ، رسول، آخرت کو بھول بیٹھے ہوں خدا نخواستہ۔ اب اگر وہ بھی اسلامی معاشرے میں رہتے ہوں تو ان سے خطرہ ہے کہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مسلمان گمراہ نہ ہو جائے۔ اب یہ ممکن ہے مسلمان معاشرے، سوسائٹی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ پروردگار عالم نے اس مسئلے کا حل بھی اس صورت میں بیان کر دیا۔ وہ کیسے بیان کیا؟ ایک تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ دیکھو، تم منافقین جیسے لوگوں سے بچتے رہو جن کے دل میں ایمان نہیں اترا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تعلق داری کی وجہ سے تمہارا ایمان اور عمل خراب ہو جائے۔ پھر غیر مسلموں کے ساتھ اس نوعیت کا تعلق نہیں رکھنا کہ تمہارے ایمان اور تمہارے دین کو نقصان پہنچ جائے۔ انسان ہونے کے ناطے جو ان کے حقوق تم پر ہیں وہ تم ادا کرو گے، لیکن ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ میرا غیر مسلم سے جو تعلق ہے یہ ذاتی نفع کے لیے نہیں ہے۔ اپنی احتیاط 100% اپنی جگہ پر رہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، تعلقات، بات چیت، راہ و رسم کی وجہ سے تمہارا دین خطرے میں نہ پڑے، تمہاری دینی روایات، تمہاری اسلامی روایات، تمہارا اسلامک کلچر یہ خطرے میں نہ پڑے۔ آج اس بات پہ عمل نہ کرنے کا خمیازہ ہمارا معاشرہ اچھی طرح سے بھگت رہا ہے کہ آج ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر غیر مسلموں کے ایسے ہزاروں طریقے رائج ہو چکے ہیں کہ جن کا تعلق کسی بھی طریقے سے اسلامی معاشرت، اسلامی سوسائٹی کے ساتھ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر یقین کسی کو نہ آئے تو میڈیا کو دیکھ لیجئے، عصری تعلیمی اداروں کو دیکھ لیجئے، کھیل کود کے میدانات کو دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھ لیجئے، عید آئے گی تو عید کی تقریبات کو دیکھ لیجئے کہ رمضان کا مقدس مہینہ گزرتا ہے، ایک دن عید کے پروگرام ایسے چلتے ہیں گھروں کے اندر بھی، سرکاری سطح پر بھی، میڈیا پر بھی، کہ کوئی دنیا کا بندہ بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمانوں کا کلچر ہے یا مسلمانوں کی سوسائٹی ہے۔ تو ان کے تمام رسوم و رواج ہمارے اندر در آئے، بلکہ ہم پہ مسلط ہو گئے، کیونکہ ہم نے یہ احتیاط نہیں کی تھی جو اس صورت میں بتائی گئی تھی کہ اسلامی دیکھیں، ہم گھر بناتے ہیں، ہم کوئی گاڑی لیتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر ضرور رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر لیکیج نہ ہو جائے، کوئی سیم اس میں اندر نہ آ جائے، کوئی فلاں مسئلہ نہ ہو جائے۔ ہم ہزاروں طریقوں سے اپنی قیمتی چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں، تحفظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرت کے تحفظ کے لیے لازم ہے کہ غیر مسلموں کے، منافقین کے اثرات ہمارے اندر نہیں آنے چاہیے۔ اسی لیے اسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم بیٹھے ہو کسی محفل کے اندر، کوئی نجی محفل ہے، کوئی تقریب ہے، اور وہاں کچھ لوگ دین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، دین کا مذاق اڑانے لگ جائیں، تو دیکھنا کبھی بھی اس برے عمل میں ان کے ساتھ شریک مت ہونا۔ اگر تم ان کو روک سکتے ہو تو روک دینا، اگر تمہارا اختیار چلتا ہو تو اختیار چلاؤ اور اس برائی کو مٹاؤ۔ لیکن اگر تم میں یہ سکت نہیں ہے کہ تم اسلام کے خلاف بری بات کرنے والوں کو اور قرآن کا، نبی کا، دین کا، اسلامی تہذیب کا مذاق اڑانے والوں کو اگر تم نہ روک سکو تو پھر کم از کم درجہ یہ کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔
پھر اس محفل میں نہیں بیٹھنا، یہ سورہ نساء کی تعلیمات ہیں۔ پھر اس محفل میں اس وقت تک نہیں لوٹنا جب تک وہ اس بات کو چھوڑ نہ دیں، کیونکہ پھر کیا ہوگا، جب مسلمان بھی دین کے خلاف باتوں میں، دین کے ان احکامات کی تضحیق کا نشانہ اس کو بنانے والوں کو، اگر ان کے ساتھ مسلمان بھی اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، تعلقات ہنسی مذاق بات چیت لین دین رہے گا، تو پھر وہ ساری برائیاں اسلامی معاشرے کے اندر آنے کو کوئی نہیں روک سکتا، جن کو روکنے کے لیے اللہ نے یہ قرآن کا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ایک مجموعی طور پر اس سورہ نساء کا خلاصہ رکھا گیا، جس میں پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران کے بعد یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کی اصلاح کے بعد اسلامی تمدن، اسلامی معاشرے کی اصلاح کا ایک بہت ہی جامع، پرحکمت اور ایک ایسا زبردست نظام عطا فرمایا ہے۔ اگر اس نظام کو مسلمان آج سورہ نساء کی روشنی میں سمجھ لیں تو ہمارے تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کہا سنا قبول فرمائیں اور ہمیں قرآنی نظام کو، ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ پروردگار عالم، ہماری حاضری قبول فرما لیجیے۔ کہنے سننے میں جہاں کمی کوتاہی رہ گئی، اس کو یا اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے، اور ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں اس قرآن مجید کے نظام کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس مبارک نظام کو ہمیں اپنانے کی، سب سے پہلے سمجھنے کی، اپنانے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے انوارات، اس کے فوائد ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما دیجیے اور ہمیں آخرت میں بھی نصیب فرما دیجیے۔ پروردگار عالم، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ کشمیر کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔